پری کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ اہل تعبیر میں اختلاف ہے۔ بعض اس کو دشمن کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بخت اور فکروں میں کارروائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ خواب میں پری کا دیدار دولت اور بزرگی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اس سے باتیں کرنا خوشی کی دلیل ہے۔ حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا ہے کہ پری کا خواب میں دیکھنا کہ خوش اور خوبرو ہے، دلیل ہے کہ عزت اور دولت پائے گا، اور اگر پری کو بدصورت اور غمگین دیکھے تو غم و اندو کی دلیل ہے، اور اگر خوش پری کو مردہ دیکھے تو اس کا کام شوریدہ ہوگا، اور اگر پری کے ساتھ جنگ کرے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا کام آشفتہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ بعض پریاں مسلمان ہیں، خواب میں ان کا دیکھنا دوست اور بخت و دولت کا دیدار ہے، اور وہ جو کافر ہیں ان کا خواب میں دیکھنا دشمن اور بدبختی اور غم کا دیدار ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ پریوں کے درمیان ہے تو دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور وہ سفر مبارک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پری نے اس کی گردن پکڑی ہے اور لے گئی ہے تو عزت اور مرتبہ اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ پری نے اس کو گردن کے بل گرایا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی سے گر جائے گا، اور اگر دیکھے کہ پریاں مہربانی سے باتیں کرتی ہیں تو اس سے یہ دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا، اور اگر پری کو اچھے اور عمدہ لباس میں دیکھے تو حال نیک ہوگا، اور اگر برے لباس میں دیکھے تو بدحال ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پری نے اس کو سونے یا چاندی وغیرہ کی چیز دی ہے تو دلیل ہے کہ دولت اور اقبال زیادہ ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر پری کو بیمار یا مردہ دیکھے تو بدحالی کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ پریوں کے بادشاہ نے اس پر مہربانی کی ہے تو دلیل ہے کہ دولت پائے گا اور مقرب بادشاہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پری نے اس کو اپنا مکان بتایا ہے، گاہے ظاہر ہوتی ہے اور گاہے چھپتی ہے، تو دلیل ہے کہ عورت اس کے ساتھ خیانت اور مکر کرے گی، اور اگر دیکھے کہ پریوں کے گھر میں گیا ہے اور ان کو پہچانا ہے تو دلیل ہے کہ سفر کرے گا اور کئی شہر دیکھے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پری کا دیکھنا 5 وجہ پر ہے۔ اول عزیز دوست، دوم دولت سوم مراد کا پورا ہونا، چہارم بزرگی و حشمت، پنجم جھوٹی خبر اور بے ہودہ کام۔